لائٹ ہاؤس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جہاں لوگ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے۔ اب تک تقریباً 400 لوگ وہاں جاب کرنے کے لیے گئے تھے لیکن واپس 3 لوگ ہی آئے ہیں۔ اس لائٹ ہاؤس میں کئی ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو ابھی تک کئی لوگ نہیں جانتے۔ آج کی کہانی بھی بنگلہ دیش کے ایک سٹیزن پر بیسڈ ہے جو اس لائٹ ہاؤس سے زندہ واپس آیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر شائع ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لائٹ ہاؤس میں جاب کرنی ہے اور آپ کی سیلری 32 لاکھ ہوگی۔ اس خبر کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اس پر اپلائی کیا لیکن سب کے سب مارے گئے۔ یہ لائٹ ہاؤس آئس لینڈ میں واقع ہے اور جو بھی شخص اس جاب کے لیے جاتا ہے اس کو ایک ایگریمنٹ دیا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر مر گئے تو اس کی ذمہ داری آئس لینڈ کی نہیں ہوگی۔ یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کے ایک قیدی سائروف کی، جو پیسوں کی لالچ میں یہ جاب کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے اس لائٹ ہاؤس پر لینڈ کرتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اس پوری جگہ میں خوف کا ماحول چھا گیا۔ سائروف کے مطابق جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو اس لائٹ ہاؤس میں عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف لہروں کی آوازیں ہیں، لیکن اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سائروف نے نماز پڑھنے کی کوشش کی لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین تیزی سے ہل رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے کان بند کرتا لیکن وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ ان کا راستہ روکنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ یہ صرف آوازیں نہیں تھی، یہ ایک ایسا خوف تھا جو اس کے دل کی دھڑکن کو روکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سائروف نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں سے عجیب و غریب سائے اٹھنے لگے ہیں۔ وہ سائے کبھی اس کے قریب آتے تو کبھی دور چلے جاتے۔ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا لیکن اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری، سائروف کے مطابق وہ پوری بلڈنگ لرزنے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلڈنگ سائروف کے اوپر گر جائے گی۔ خوف کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی لیکن بند آنکھوں میں بھی اس کو عجیب چہرے نظر آنے لگے۔ اور یہ تو صرف آغاز تھا، لیکن رات کے کچھ حصوں میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس سے اس کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ اور سائروف جو ایک مضبوط آدمی سمجھا جاتا تھا وہ اب بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے میں اس نے اپنی آخری امید کے طور پر مذہب اور دعا کا سہارا لیا۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اس نے اپنے دل میں خیال بنا لیا کہ اللہ کی مدد سے ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ سائروف کے مطابق جیسے ہی اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو ایک لمحے کے لیے وہ سب چیزیں رک گئی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ وہ جیسے ہی ایک سورت ختم کرتا تو وہیں عورتوں کی چلانے کی آوازیں پورے لائٹ ہاؤس میں چھا جاتی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ ایک کے بعد ایک سورت پڑھتا گیا اور اس نے اللہ کے اوپر یقین کو مضبوط کیا۔ وہ لمحہ صرف خوف کا نہیں تھا، وہ لمحہ ایمان کے امتحان کا تھا۔ اور سائروف کے مطابق جب ایک انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اس وقت دعا کی طاقت سب سے افضل ہوتی ہے۔ اور رات کے بیچ جب چیخوں کی آواز بڑھ گئی تو سائروف نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا اور اس نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے جسم کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا مضبوط ہونا اور ایمان پر بھروسہ ہونا بھی ضروری ہے۔ سائروف نے سونے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو اسے ایسا لگا کہ کوئی چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعات پوری رات اس کے ساتھ ہوتے گئے لیکن جیسے ہی صبح ہوئی وہ جلدی سے اس لائٹ ہاؤس سے نکل گیا۔ اس لائٹ ہاؤس سے 3 لوگ بچ کر واپس آئے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک خوف اور اذیت کی زندہ جہنم ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آذربائیجان کی رہنے والی لڑکی جو اس لائٹ ہاؤس میں جاب کے لیے گئی تھی، کچھ ہی دنوں میں اس کا کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پر گئی تو اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو بھی 32 لاکھ ملے اس لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے تو کیا آپ جائیں گے؟